بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ۔ اس وقت ابو سالم حمام دمشق کا دیوان تھا۔ یوسف صلاح الدین نے کوتوال بنتے ہی خاموشی سے شہر کی صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس نے نہایت رازداری کے ساتھ چند معتبر لوگوں کو اپنا نائب مقرر کیا۔ یہ تمام افراد بہت معمولی لباسوں میں کوچہ بکوچہ گھومتے رہتے تھے۔ انہیں دیکھ کر کوئی شخص گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ سرکاری یا عہدوں پر فائز ہیں اور مقامی باشندوں کی حرکات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دراصل یہ تمام افراد یوسف صلاح الدین کے جاسوس تھے، جنہیں اس کام کے لیے متعین کیا گیا تھا کہ عام لوگوں سے ملاقات کریں اور نئی انتظامیہ کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتے رہیں کہ اس سے وہ مطمئن ہیں یا ناخوش ہیں۔ خود یوسف صلاح الدین بھی معمولی کپڑوں میں حلیہ بدل کر دمشق کی گلیوں میں گھومتا رہتا تھا اور رات کو گھوڑے پر سوار ہو کر غریبوں کے محلے کا گشت کیا کرتا تھا اور ہنگامی وقت میں نامدار اور مجبور انسانوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ ایک رات یوسف صلاح الدین حسب معمول گشت پر تھا کہ ایک گھر کے دروازے پر کچھ لوگ کھڑے نظر آئے۔ انہی کے درمیان سے کچھ دل دوست چیخیں ابھر رہی تھی، جیسے کوئی انتہائی دردناک لہجے میں ماتم یا فریاد کر رہا ہو۔ فاصلہ ذرا زیادہ ہونے کے باعث چیخوں کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رونے والے کیا کہہ رہے ہیں۔ یوسف صلاح الدین نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی اور چند لمحوں میں اس مکان کے قریب پہنچ گیا جہاں کچھ لوگ جمع تھے۔ یوسف صلاح الدین نے سنا ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت بیان کرنے کے انداز میں چیخ رہے تھے، سلطان، ہم نے تیرے آنے کی کتنی دعائیں مانگی تھیں، مگر تیرے آنے سے بھی کیا ہوا؟ ظالموں کا وہی ظلم ہے اور غریبوں کی وہی مجبوری۔ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ہم محتاجوں پر کیا گزری۔ یوسف صلاح الدین ان بوڑھوں کی فریاد سن کر لرز اٹھا اور تیزی کے ساتھ گھوڑے کی پشت سے اتر کر ان لوگوں کے قریب پہنچا۔ ایک مسلح جوان کو اپنے نزدیک پا کر وہ لوگ گھبرا گئے اور بوڑھوں نے رونا بند کر دیا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم پر کیا گزری؟ یوسف صلاح الدین نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ بوڑھی عورت اور مرد نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ایک اجنبی کی آمد سے سہم کر رہ گئے تھے۔ یوسف صلاح الدین نے سمجھانے کے انداز میں دوبارہ کہا، اگر تم ظالم کی نشاندہی نہیں کرو گے تو اسے کیسے تلاش کیا جائے گا؟ بوڑھا اس بار بھی خاموش رہے، مگر ان کی بجائے ایک نوجوان نے یوسف صلاح الدین سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں دمشق کا نیا کوتوال ہوں، مجھے سلطان عادل نے تمہارے حقوق کی نگرانی کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے۔ تم لوگ بلا خوف و خطر اپنا دکھ بیان کرو۔ میں خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری فریاد سلطان عادل تک پہنچائی جائے گی۔ جب بوڑھی عورت اور مرد نے ایک حکومتی کرندے کو اس قدر مہربان شفیق پایا تو دونوں رو رو کر اپنا غم بیان کرنے لگے۔ دمشق میں ایک بہت دولت مند اوباش شخص امیر فوزی تھا۔ اس نے دو بوڑھی عورتیں اس لیے ملازم رکھی تھی کہ وہ بھیک مانگنے کے بہانے محلہ در محلہ گھوم کر مختلف گھروں میں جائیں اور خوبصورت لڑکیاں تلاش کریں۔ پھر جیسے ہی وہ بوڑھی جاسوسی عورتیں اطلاع دیتی کہ فلاں گھر میں ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے
امیر فوزی اپنے مسلح بدماشوں کو بھیج کر لڑکی کو اٹھوا لیتا، پھر اپنی حوث کی تکمیل کے بعد اس مظلوم لڑکی کو اس کے گھر بھجوا دیتا۔ امیر مجید الدین بذات خود ایک انتہائی بدکار انسان تھا، اس لیے پورے دمشق میں حرص و ہوس کا بازار گرم تھا۔ عدالتیں تھیں مگر صرف غریب مجرموں کے لیے۔ امراء قانون سے بالاتر تھے اور ان کے گناہوں کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگرچہ امیر مجید الدین کی بساط اقتدار لٹ چکی تھی مگر امیر فوزی اسی نشے میں تھا، اور اس خمار کی وجہ سے دمشق کا دیوان ابو سالم حمام تھا، جس سے امیر فوزی کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ اغوا کی جانے والی لڑکی کے ماں باپ نے رو رو کر بتایا کہ امیر فوزی کے 2 مسلح بدماش ابھی ان کی بیٹی کو گھوڑا گاڑی میں ڈال کر لے گئے ہیں۔ یوسف صلاح الدین نے وہاں موجود لوگوں سے اس سمت کے بارے میں پوچھا جدھر گھوڑا گاڑی روانہ ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں گھوڑا گاڑی کو جا لیا۔ ایک مسلح سوار محافظ کے طور پر گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، اپنی شمشیر بے نیام کی اور امیر فوزی کے بدماش پر عقب سے وار کیا۔ یوسف صلاح الدین کا وار اس قدر بھرپور تھا کہ بدماش کا دایاں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑا۔ زخمی کی اس تیز چیخ فضا میں گونجی اور وہ الٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ گاڑی بان جو غیر مسلح تھا بدحواس ہو گیا اور اس نے گاڑی روک لی۔ ایک مسلح شخص آدمی جو لڑکی کے ساتھ گاڑی کے اندر موجود تھا تلوار لے کر نیچے کودا، مگر یوسف صلاح الدین کے گھوڑے کی ٹاپوں نے اسے روند ڈالا۔ کوچوان خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے یوسف صلاح الدین کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ اس زاروں کے طرح رونے لگا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو امیر فوزی کا غلام ہوں، آقا کے حکم پر عمل کرتا ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے کوچوان کو معاف کر دیا اور پھر اس کی مدد سے دونوں زخمی بدماش کو جو بے ہوش ہو گئے تھے گاڑی میں ڈالا اور لڑکی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس آفت ناگہانی نے لڑکی پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی زخمی بدماشوں کی طرف دیکھتی اور کبھی اس نوجوان کی جانب جو کسی محافظ فرشتے کی طرح آسمان سے زمین پر آ گیا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے لڑکی کو اس کے گھر پہنچایا تو غمزدہ ماں باپ رو رو کر کہنے لگے، اب ہمیں یقین آ گیا کہ ہماری فریادیں سلطان تک پہنچ سکتی ہیں۔ پھر دوسرے دن یوسف صلاح الدین نے زخمی بدماشوں کا بیان لینے کے بعد امیر فوزی کے نام پر حکم جاری کر دیا کہ وہ فوری طور پر کوتوالی میں حاضر ہو جائے۔ امیر فوزی نے گھبرا کر دیوان ابو سالم حمام سے رابطہ کیا۔ دیوان نے مسکراتے ہوئے اپنے اوباش دوست سے کہا، تمہیں کوتوالی میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں۔ یوسف صلاح الدین نوجوان ہے اور اسے نیا عہدہ ملا ہے، اس لیے سلطان کو اپنی کارکردگی دکھانے کی خاطر آمکانہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ بہرحال میرا متحد ہے۔ میں یوسف صلاح الدین کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میرے ہوتے ہوئے تمہارے گریبان پر ہاتھ ڈال دے۔ امیر فوزی مطمئن ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ ایک بادیانت افسر کی ایک بد کردار امیر کو پناہ دے چکا تھا۔ جب امیر فوزی یوسف صلاح الدین کے مطابق کوتوال میں حاضر نہیں ہوا تو اس نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ امیر فوزی کو گرفتار کر کے کوتوالی میں حاضر کریں۔
سپاہی یوسف کے حکم کی تعمیل میں کوتوالی سے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ دیوان ابو سالم کمرے میں داخل ہوا اور سخت لہجے میں یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آخر تم نے کس جرم کی بنیاد پر دمشق کے ایک معزز ترین شہری کو گرفتاری کا حکم جاری کیا؟ یوسف صلاح الدین نے واقعے کی پوری تفصیل بیان کی تو دیوان ابو سالم نے اسے بری طرح جھڑک دیا، دونوں گواہ جھوٹے ہیں، میں امیر فوزی کو خوب جانتا ہوں، وہ ایسی شرمناک حرکت نہیں کر سکتا۔ پھر جب یوسف صلاح الدین نے امیر فوزی کے دونوں زخمی کارندوں اور کوچوان کو دیوان ابو سالم کے سامنے پیش کیا تو وہ تینوں اپنے بیانات سے مکر گئے اور انتہائی بے باکی کے ساتھ کہنے لگے، ہم کسی امیر فوزی کو نہیں جانتے، ہم تینوں دوست ہیں۔ 4 دن پہلے رات کے وقت ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے کسی نے ہم پر حملہ کیا، ہم دونوں بری طرح زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے، ایک دوست حملہ آور کی تلوار سے محفوظ رہا۔ یوسف صلاح الدین بڑے ضبط کے ساتھ اس جھوٹی داستان کو سن رہا تھا۔ پھر کوچوان نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، حملہ آور فرار ہو گیا اور پھر یکا یک کوتوال صاحب آ پہنچے اور ہمیں سیدھے کوتوالی لے گئے، ہماری مرہم پٹی کی، پھر ہم سے کہا کہ امیر فوزی کے خلاف گواہی دیں، مجبوراً ہمیں ایسا کرنا پڑا ورنہ خود ہماری جانیں خطرے میں تھی۔ یوسف صلاح الدین ابو سالم حمام کی چال کو سمجھ گیا تھا کہ اس نے اپنے اثرات کو استعمال کر کے تینوں مجرموں کو بیانات بدلنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ نتیجتاً یوسف نے مجرموں سے کوئی جرح نہیں کی بلکہ براہ راست دمشق کے دیوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس واقعہ کا نہ صرف عینی شاہد ہوں بلکہ وہ حملہ آور بھی ہوں جس کی تلوار سے یہ دونوں بدکردار زخمی ہوئے تھے۔ یہ کہتے کہتے یوسف صلاح الدین کی آواز بلند اور سخت ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کوچوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ کذاب میری شمشیر سے اس لیے محفوظ رہا کہ اس نے میرے پیروں پر سر رکھ کر جان کی امان طلب کی تھی۔ کہ تینوں اپنی زمانے بدلنے پر کیوں مجبور ہوئے، مجھے یہ راز جاننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امیر فوزی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے میرا تنہا گواہی کافی ہے۔ ایک نوجوان افسر کی یہ جرأت مندانہ گفتگو سن کر دیوان ابو سالم برہم ہو گیا۔ میں تمہاری شہادت کو کس طرح معتبر مان لوں، اور پھر جبکہ میر فوزی سے وہ جرم سرزد ہی نہیں ہوا ہے تو اس گرفتاری کا حکم بھی شرعاً ناجائز ہے۔ اگرچہ یوسف صلاح الدین بے پناہ قوت برداشت کا نوجوان تھا، لیکن دیوان ابو سالم کی غیر منصفانہ اور جانبدارانہ گفتگو سن کر مشتعل ہو گیا اور انتہائی تند و تیز لہجے میں دیوان ابو سالم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی عمر اور مرتبے کا احترام کرتا ہوں، مگر مجھے شرعی اور غیر شرعی کا فرق سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔ میں صرف ایک شاہ سوار ہی نہیں، قاضی ابن عرصون کا شاگرد بھی ہوں، مجھے آزادی کے ساتھ میرا کام کرنے دیں۔ میں نے مکمل تحقیقات کے بعد امیر فوزی پر فرد جرم عائد کی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس سیاہکار انسان کو عدالت میں لا کر چھوڑوں گا۔ اگر تم اپنی قدرت رکھتے ہو تو کسی سپاہی کو بھیج کر دیکھو۔ دیوان سالم حمام بھی غضبناک ہو گیا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے چند لمحوں میں صورتحال کو سمجھ لیا تھا۔ اگر میں اتنا ہی بے دست و پا ہوں کہ مجرم کو مجرم نہیں کہہ سکتا تو پھر مجھے استعفیٰ دے جانا چاہیے۔ یوسف کے لہجے سے انتہائی سختی جھلک رہی تھی۔
تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم استعفیٰ دے دو۔ دیوان ابو سالم کے لہجے سے آمریت اور رعونیت جھلک رہی تھی۔ اگر تم جیسا کم نظر اور بے خبر انسان کچھ دن اور اس عہدے پر برقرار رہ گیا تو دمشق کا سارا نظم و نسق درم بدرم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یوسف صلاح الدین نے دیوان ابو سالم سے مزید بحث نہیں کی اور خاموشی کے ساتھ استعفیٰ دے کر واپس حلب چلا گیا۔ دیوان ابو سالم نے یوسف صلاح الدین کے استعفیٰ کو اپنی فتح سے تعبیر کیا اور پھر اس نے امیر فوزی کے ساتھ مل کر اپنی فتح کا جشن منایا۔ اس جشن میں وہ امراء بھی شریک ہوئے جو در پردہ سابق والی دمشق امیر مجیر الدین کے حامی تھی۔ یہ جشن کئی دن تک جاری رہا۔ شرکاء نے خفیہ تہخانوں میں چھپ کر شراب پی اور ان عیسائی عورتوں کا رقص دیکھا جنہیں شاہ بلدون ثالث نے ایک مخصوص سازش کے تحت دمشق بھیجا تھا تاکہ وہ خوبصورت عورتیں مسلمان امراء کو ہلاکت و بربادی کے راستے پر ڈال دیں۔ اگرچہ امیر مجیر الدین اقتدار سے محروم ہو کر حمص چلا گیا تھا لیکن اس کے عیش پرست امراء اور دیگر ہم نوا ابھی دمشق میں ہی مقیم تھے اور اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کسی جنگ میں مارا جائے یا کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو کر انتقال کر جائے اور ان لوگوں کا گم شدہ اقتدار واپس لوٹ آئے۔ اس جشن شراب و شباب میں یہ عہد و پیمان بھی کیے گئے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے نامزد کرتا ہر افسر کو اسی طرح ناکام بنا دیا جائے تاکہ وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں۔ ابھی امراء دمشق کے یہ سیاسی مشورے جاری تھے کہ نقیبوں نے انہیں اس طرح چونکا دیا جیسے گہری نیند میں ڈوبے ہوئے کسی شخص کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا جائے۔ گلی کوچوں نکاروں کے ذریعے اعلان کیا جا رہا تھا کہ سلطان عادل نور الدین محمود زنگی دمشق کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ پھر جب دربار آراستہ ہوا تو دیوان ابو سالم اور دیگر امراء یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے برابر یوسف صلاح الدین بھی تخت پر موجود تھا۔ عیار ابو سالم نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی مگر اسے اپنی چرب زبانی پر یقین تھا کہ وہ سلطان عادل کو لفظوں کے دام میں الجھا کر اپنے آپ کو صفائی کے ساتھ بچائے گا۔ مگر اس وقت دیوان ابو سالم کی ساری تدبیریں الٹ گئیں جب سلطان کے سپاہی بڑی بے رحمی کے ساتھ امیر فوزی کو کھینچتے ہوئے دربار میں لائے۔ امیر فوزی نے قسمیں کھا کر سلطان نور الدین زنگی کو یقین دلایا کہ وہ اس جرم میں ملوث نہیں ہے۔ سلطان عادل خاموشی سے امیر فوزی کی زبانی اس کی بے گناہی کی دلیلیں سنتے رہے۔ پھر ان ستم رسیدہ ماؤں اور باپوں کو سر دربار پیش کیا گیا جن کی لڑکیاں امیر فوزی کی ہوس کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے امیر فوزی کی سنگساری کا فیصلہ سنا دیا اور اس کے ساتھ ہی اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دمشق کے ایک ایک گلی کوچے میں اسلام کا یہ حکم پہنچا دو کہ ہر گناہ گار کی یہی سزا ہے۔ پھر سلطان عادل کے حکم پر دمشق کے ایک طویل و عریض میدان میں ہزاروں مقامی باشندے جمع ہوئے۔ سلطانی سپاہی امیر فوزی کو کھینچتے ہوئے میدان میں لائے۔ وہ بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور گداگروں کے مانند سلطان عادل سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ مگر سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر وہ مظلوم باپ ہاتھوں میں پتھر لیے آگے بڑھے جن سے امیر فوزی اپنے خون میں نہا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن پھر دربار آراستہ ہوا۔
سلطان عادل نے امیر مجید الدین کے امراء کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا، میں نے تمہیں اس امید پر چند روز کی مہلت دی تھی کہ شاید تم تائب ہو کر سیدھے راستے کی طرف لوٹ آؤ، مگر اب یہ ممکن نہیں رہا، اس لیے اپنی تمام تر خباستوں کے ساتھ دمشق سے نکل جاؤ اور اس زمین کو پاک کر دو۔ پورے دربار پر قبرستان جیسا سناٹا طاری تھا، ہر شخص کے چہرے پر خوف و ہراس کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں اور کوئی نہیں جانتا کہ اگلے لمحوں میں اس کا کیا حشر ہوگا۔ سلطان عادل نے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور پورا دربار ان کی پرجلال آواز سے گونج اٹھا، تمام عیسائی عورتوں کو لے جا کر یروشلم کی سرحدوں پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا دوسرا حکم تھا۔ پھر تیسرا حکم جاری ہوا۔ سلطان عادل نے دیوان ابو سالم حمام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تیری صورت مسلمانوں جیسی ہے مگر دل منافقوں کے ہم رنگ، تو نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور انصاف کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ اب تیری یہی سزا ہے کہ تو دمشق کے باشندوں کے سامنے بے نقاب ہو جا تاکہ اہل ایمان تیرے حقیقی خد و خال دیکھ لیں۔ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے دیوان ابو سالم حمام کی داڑھی منڈوا دی اور گھوڑے پر سوار کر کے پورے دمشق میں گھمایا۔ سلطانی نقیب کوچہ بکوچہ بلند آواز میں اعلان کرتے جاتے تھے، یہ شخص کی سزا ہے جس نے بندگان خدا کے حقوق کا خون کیا اور ان پر عدالت کے دروازے بند کر دیے۔ امیر فوزی اور دیوان ابو سالم کو سزائیں دینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خصوصی دربار آراستہ کیا اور نہایت پر جلال لہجے میں حاضرین دربار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اہل دمشق، اہل شام اور جہاں تک میری سلطنت کی حدود ہیں وہاں کے بسنے والے پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لیں کہ یوسف میرا معتمد خاص ہے، جس نے اس کا دل دکھایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اگر وہ تمہیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرو، اور اگر وہ بہکتا ہے تو اسے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرو، اور اگر وہ نہیں سنبھلتا تو میرے دربار میں آ کر شکایت کرو، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں، اور جو تمہارے راستے کی دیوار بنے گا اس کا حشر دیوان ابو سالم سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ اب وہ بولیں گے جن کو ماضی کے نظام جبر نے گنگا بنا دیا تھا۔ سلطان عادل کی تقریر نے اہل دربار پر سختہ طاری کر دیا۔ تو دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔